ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العليم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء الکرام، مشائخ اعظام اور میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جگہ بجگہ مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. کہیں ایک قسم کھائی ہے، کہیں دو قسم کھائی، کہیں تین، کہیں چار، پانچویں ہو مجھے یاد نہیں ہے. اس سے زیادہ قسمیں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں بھی نہیں کھائی. اسے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہاں پہ چار چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہاں بھی قسمیں کھائی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والضحى واللیل اذا سجى. اور بھی جگہ بجگہ قرآن پاک میں قسمیں ہیں. ہمارے اور آپ کے قسم کھانے کا ضابطہ، اصول، قاعدہ اور قانون یہ لکھا گیا ہے اور واضح بھی ہے، عرف عام میں بھی ہے کہ مخاطب اپنے آپ کو قسم کھا کر اپنی بات میں سچا ثابت کرنا چاہتا ہے یا اپنے دعوے پہ حق میں ثابت کرنا چاہتا ہے. مثلا کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ بات میرے بارے میں فلاں سے کی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کی. وہ کہتا نہیں آپ نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کی. آخر میں آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات آپ کے بارے میں نہیں کی. مخاطب کہتا ہے چلو چلو سچا سمجھ لیتا ہے، کہتا صحیح، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں. یہ کسی سے کہتا ہے تم نے چوری کی ہے، وہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی. کہا کہ آپ نے چوری کی. پھر پنچایت بیٹھ گئی، جرگہ بیٹھ گئی کہ خاندان کے بڑے یا گاؤں کے بڑے بیٹھ گئے، ایسی ہو گئی. وہ کہتا ہے اس نے چوری کی ہے، یہ کہتا نہیں. پھر وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی. تو وہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو صحیح. یعنی مخاطب قسم کھا کر اپنے آپ کو اپنے بات میں سچا ثابت کر دیتا ہے یا اپنے دعوے میں حق پر ثابت کر دیتا ہے کہ یہ عمل نہیں کیا. یہ تو ہمارے لیے قسم کھانے میں ضابطہ اور قانون. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیوں قسمیں کھائی؟ حالانکہ اللہ نے خود قرآن کریم میں اپنے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ بات میں اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟
ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر بات میں قول میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ تمام سچوں کی سچے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس چیز کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی اور جس چیز کے لیے قسم کھائی، دونوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، بزرگی بڑھ جاتی ہے، شرافت بڑھ جاتی ہے، ان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جس چیز کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی اور جس چیز کی بھی اللہ نے قسم کھائی، تو اللہ نے کہیں ایک قسم کھائی، کہیں دو، کہیں تین، کہیں چار، پانچ بھی شاید ہوں، لیکن لگاتار اور مسلسل 7 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک جگہ پر کھائی، اور اس کے بعد وہ چیز نقل کی۔ آگے قصہ الگ ہے، بات الگ ہے، مسلسل آ رہی ہے بھائی، تو اس کو بند کرنا ہو تو کر دیں، اس کو بیچ میں کر دیں۔ والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها۔ بھائی سننا ذرا توجہ کے ساتھ، اتنی دور دور سے آپ آئے، اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تو پھر فائدہ وہ ہوگی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها، 5 والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ یہ لگاتار مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 7 قسمیں نہیں ہیں، 11 ہیں۔ اکثر مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ یہ 7 قسمیں۔ بعض مفسرین کی رائے، جیسے ہم نے اپنے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شیخ عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرقدہ مدفون جنت المکی سے سنا کہ یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 11 قسمیں ہیں۔ اگر 7 بھی ہوں تو پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے 7 قسمیں، یہ ایک ہی جگہ، اور اگر 11 ہوں تو پھر جو اگلی چیز آنے والی ہے اس کی اہمیت بولتی نہیں رہے گا، اور بڑھ جائے گی۔ پورے قرآن میں 7 بھی نہیں ہے۔ اگر یہ 7 بھی مان ہے تو جو بعد میں اللہ چیز ذکر کرنے والے ہیں وہ سنیے گا کیا چیز ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اگر 11 ہو تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 نہیں 11 قسمیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں پہلی قسم میں دوسرا واو، اور 5ویں 6ویں 7ویں میں دوسرا واو۔ وہ واو عطف نہیں ہے، واو قسم، وہ واو عطف نہیں ہے، واو قسم۔ والشمس وضحاها، وضحا یہ والا واو کہتے ہیں کہ یہ واو قسم ہے، واو عطف نہیں ہے۔ جن کے نزدیک یہ واو عطف ہے تو معنی ہوں گے والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، سورج اور اس کی روشنی کی قسم۔ ان کو کام کرنے دیں، آپ سنیں، سورج اور روشنی کی قسم، اور اس کی روشنی کی قسم۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ واو قسم ہے، واو عطف نہیں ہے، تو 2 قسمیں بنیں گی، سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم۔ کتنی ہوگی؟ 2۔ 5ویں 6ویں 7ویں والسماء وما 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 وہی والا وما بنا، جو کہتے ہیں یہ واو عطف ہے تو پھر ایک قسم بنے گی آسمان اور اس کی بناوٹ کی قسم۔ اب چھوٹی سی جگہ بغیر پلر کے بغیر ستون کی نہیں بنا سکتے، اللہ نے اتنی بڑی چھت بغیر ستون کی کھڑی کر دی، کیا اللہ کی شان، قسم کھا لی آسمان اور اس کی بناوٹ کی قسم۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ وما بنا میں واو قسم ہے تو 2 قسمیں بنے گی، آسمان کی قسم، آسمان کی بناوٹ کی قسم، 2 لیں گے۔ والارض وما طحاها، وما طحا یہ والا واو کہتے ہیں یہ واو قسم ہے، واو عطف نہیں ہے،
جو کہتے ہیں واو عطف ہے تو ایک قسم بنے گی زمین اور اس کے پھیلائے جانے کی قسم. جو کہتے ہیں واو قسم ہے تو زمین کی قسم اور زمین کی جو پھیلایا اللہ نے اس میں کیسے کیسے پہاڑ اور جنگلات اور سمندر اور دریا اور نہریں کیا کیا چیزیں اللہ نے زمین میں بنائی ہے اس کی قسم. وَنَفْسٍ وَمَا یہ والا وَمَا سَوَّا نفس کی قسم اور جو اللہ نے نفس کو بنایا اور اس کو نیکی اور بدی کا الہام کیا سجایا اس کی قسم. تو ساتھ میں اگر 4 ملائے تو کتنی ہو گئی 11 قسمیں. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 7 نہیں 11 قسمیں ہیں. اگر 7 بھی مانا جائے پورے قرآن کریم میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے خالق و رازق مالک نے 7 قسمیں مسلسل نہیں کہی سوائے اس جگہ کے. اور اگر 11 مانے تو اور اہمیت بڑھ جاتی ہے. ان قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. آگے صالح علیہ السلام ان کی اٹھنی کا قصہ بھاری پاؤں کاٹے ہوا الگ قصہ ہے قضیہ الگ ہے کوئی واسطہ نہیں. لگاتار قسمیں کھانے کے بعد ایک ہی بات ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. تحقیق کہ وہ انسان وہ بندہ یہ بندی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا. وقد خواب اور ناکام و نامراد خائب و خاص ذلیل ہو گیا وہ بندہ یا بندی جس نے اپنے نفس کو خوشی کی گندگیوں میں دبا رہے یہ کون کہہ رہا ہے کوئی عالم کوئی ولی کوئی غوث کتب نہیں کہہ رہا کوئی نبی نہیں کہہ رہا نہ نبی کی سردار کہہ رہے یہ ہمارے خالق و مالک رازق ہمارے رب یہ فرما رہے کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا اور 7 قسمیں کھا کے فرما اور جس نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا وہ کیا ہو گیا ناکام و نامراد. اب نفس کا تزکیہ کیا ہے عدم تزکیہ کیا ہے تزکیے کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کو پاک اور صاف کرنا یہ تزکیے کے معنی آتے ہیں. زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب 40واں حصہ نکالا جاتا ہے باقی سارا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے. 40واں حصہ کہو یا 2.5% کہو 2.5% ایک ہی بات ہے. جب 2.5% نکال دیا تو باقی 97.5% کیا ہو گیا پاک ہو گیا. اسی لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میری آل پر زکوٰۃ کا لینا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے چونکہ یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے. باقی پاک ہو گیا اور یہ 2.5% یہ میل کچیل ٹھیک ہے میل کچیل اس لیے منع فرمایا. اگر سید کی مدد کرنی ہو نہیں کرنی نہیں ہو کیونکہ 2.5% زیادہ ہے 97.5 زیادہ ہے. ایک آدمی نے کھیلے کیسے کرے گا کہتے نا سلاد بنا کے ٹکڑے کی ٹکڑے گول گول ٹکڑے پھر 3 ایک طرف اور ایک طرف اتنی سے مقدار بنتی ہے کچھ کہنے کی حد نہیں بہت معمولی وہ بھی ہم نکالتے ہوئے الگ مسئلہ ہے مسئلے پوچھتے ہیں اس طرح مسئلے پوچھتے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. پوچھنے کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ بس ولی صاحب کہیں کہ آپ پہ زکوٰۃ کی السلام علیکم ہو جائے. حالانکہ اتنا قلیل ہے روپے میں 2.5 روپیہ روزانہ اپنے بچے کو ہم میں نے پوچھا 10 روپے دے دیں کہ 10 کا زمانہ ہے کہ امام صاحب میں نے 50 یعنی 100 روپے روزانہ لے جاتے بچے غریب سے غریب بچے 50 روپے اور اللہ تعالیٰ جو مانگ رہے ہیں 100 میں 2.5 روپیہ یہ روزانہ مانگ رہے ہیں سال میں روزانہ بھی نہیں ہفتے میں نہیں مہینے میں بھی نہیں سال میں مانگ رہے ہیں. کہہ رہے مرزا صاحب تو 100 میں 2.5 روپیہ کہہ رہا ہو تو کسی کی کروڑ روپے تو کیا ہوگا چلو کروڑ میں سے کتنی نکلے گی 2.5 لاکھ نا تو 2.5 لاکھ زیادہ ہے یہ 97.5 لاکھ جب کہ حفاظت کا وعدہ ہے اور اللہ کی اس میں کیا برکت کا وعدہ پتہ نہیں کتنی کتنی چیز اللہ نے وعدہ کی ہے. تو خیر یہ الگ مسئلہ ہے. تو یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل زکوٰۃ کے معنی ہے پاک صاف کرنا.
تو قد افلح من زکاہا، نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ یعنی نفس کو پاک و صاف کرنا۔ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے۔ گناہ یہ آنکھ سے کرے، یہ زبان سے کرے، یہ کان سے کرے، یہ ہاتھ سے، یہ پاؤں سے، جب بھی گناہ کرے گا دل پر سیاہ دھبا لگ جائے گا۔ گناہ چھوٹا کرے گا چھوٹا دھبا، بڑا کرے گا تو بڑا دھبا، گناہ پہ گناہ کرتا رہے گا، دھبے پہ دھبا لگتا رہے گا یہاں تک کہ توبہ نہ کرے، یہ نیکی نہ کرے تو وہ دل سیاہ اور کالا ہو جائے گا۔ پھر بھی کرتا رہے تو پھر تیز جمنا شروع ہو جائے گی، کلا بل ران علی قلوبہم، یہ جو حق بات کو نہیں سنتے، وجہ یہ ہے کہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ایک اس زنگ کو دور کرنا، اس سیاہی کو دور کرنا، اس گناہوں کے میل کو چیل کو دور کرنا، جس طرح دل شروع میں شیشے کی طرح صاف و شفاف تھا، اس طرح کرنا، یہ ایک اس کا تزکیے کا درجہ اور حصہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس دل کے اندر خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں، جس کو جب امام غزالی نے بیان کرنا چاہا تو باب کا عنوان سرخی ڈالی، باب المہلکات، یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں جن میں سے ہر ایک چیز انسان کو ہلاک کرنے والی، تباہ برباد کرنے والی۔ احیاء علوم الدین جو معرکۃ الحرق کتاب ہے امام غزالی کی، اس میں سرخی یہ لکھی، اس کو جب بیان کرنا چاہا، جو روح و دل کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، غرور ہے، غضب ہے، بخل ہے، ان بیماریوں سے بھی دل کو صاف کرنا، یہ کہلاتا ہے دل کا تزکیہ، یہ کہلاتا ہے دل کا تزکیہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے دل کا تزکیہ کیا وہ تو کامیاب، اور جس نے دل کا تزکیہ نہ کیا وہ ناکام۔ وہ کیا ہو گیا؟ ناکام۔ تو اتنا ہی کافی ہے، جب اللہ نے قسمیں کھا کھا کر یہ بات کہہ دی تو عقل مند کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ کیا ہے؟ اہم۔ اور دل کا تزکیہ کی فکر کرنا ضروری چاہیے، فکر کرنا چاہیے اور ضروری ہے۔ پھر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یہ ذالک کا اشارہ ہوتا ہے، ہاذا حاذی، ہاذا ذاکا تلکا، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یہ جنت گھر ہے اس کا جس نے دل کا تزکیہ کیا ہو۔ یہ جنت گھر ہے اس کا، جنت میں ویلکم اس کو کہا جائے گا، جنت کے دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے جس نے کیا کیا ہو؟ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ جس نے دل کا تزکیہ نہ کیا ہو وہ جنت میں نہیں آ جائے، کہا جائے پتہ نہیں، جنت میں نہیں آ سکتا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یہ جنت گھر ہے اس کا جس نے تزکیہ کیا، اور جس نے تزکیہ نہیں کیا جنت اس کا گھر نہیں۔ سیدھی بات ہے، ہم سعودیہ گئے عمرے پہ، حج پہ، آپ بھی گئے ہوں گے، وہ کہتے ہیں یرقان سے، گردت البخار سے اگر پاک ہے تو آؤ سعودیہ میں، اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہو۔ واسطہ پڑا نہیں پڑا بھائی حج عمرے میں، یہ اور بات ہے، جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا لو اور بات ہے، وہاں تو نہیں چلے گا، یہاں چل جائے گا۔ ہم ساؤتھ افریقہ حضرت کے ساتھ گئے، ایک دفعہ اعتکاف کیا جوہانسبرگ میں، پھر جمعہ مسجد میں، ایک دفعہ پورا دورہ کیا خانقاہی، وہاں بھی یہ قانون ہے، اس بیماری سے پاک ہے ویلکم، اگر بیماری ہے تو اندر داخل نہیں۔ یہ دنیا میں قانون بنایا ملکوں نے، تو اللہ نے اپنی جنت کا قانون کیا بنایا؟ جس کا تزکیہ ہے تو آئے گا، جس کا تزکیہ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو بھی تزکیہ ضروری ہوا نہیں ہوا؟ پہلے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے اللہ نے قسمیں کھا کر، اور اب تو جنت میں داخلے اس کے بغیر نہیں ہے، تو تزکیہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی قسمیں کھانا 7-11 صحیح ہے یا نہیں ہے؟ قسمیں کھا کھا کے بتانا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ کچھ زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے جگہ فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، اللہ قیامت کے دن ان سے ہم کلام نہیں ہوگا، ان سے بات تک نہیں کرے گا، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ تفسیر عثمانی اٹھا کر دیکھ رہے ہیں علامہ شبیر عثمانی کی،
لا یکلمہم، ان سے بات تک نہیں کرے گا. یہ کون ہے؟ کافرین، مشرکین، منافقین. اور شرک، کفر، نفاق ایسی لا علاج بیماری ہے کہ جہنم میں بھی اس کا علاج نہیں ہے. اور جب علاج نہیں ہوا، تزکیہ کے معنی علاج بھی ہے، علاج نہیں ہوا، تزکیہ نہیں ہوا، تو لہذا یہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ چونکہ جنت میں جانے کی شرط تزکیہ نہیں پایا جاتا، تو یہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ لیکن میرے آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. لیکن تزکیے کی دو صورتیں، ایک مشکل ہے اور ایک آسان. تزکیے کے بغیر تو جنت میں جانا نہیں. یہ تو بات واضح ہو گئی ہے نہیں ہوئی بھائی؟ اب تزکیے کی دو صورتیں ہیں. تزکیہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ایک مشکل ہے اور ایک آسان. مشکل یہ ہے کہ جب آدمی بغیر تزکیے کے مرا تو قبر میں جب اللہ تعالی، اس کو ہم عذابات کہتے ہیں، یہ عذابات نہیں، علاج ہو رہا ہے. کوئی ماں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو تکلیف دے گی؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو تکلیف دے گا؟ نہیں دے سکتا. وہ اللہ کو 70 ماہوں سے بڑھ کر بندے بندی سے محبت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. ایک تو میں یہ کہوں کہ میری صدر سے دوستی ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن صدر خود کہے کہ میری جاوید سے دوستی ہے، بہت بڑی. یہ تو اور بڑی ہو گئی نا. تو اللہ کہہ رہا ہے، بندہ نہیں کہہ رہا میں اللہ کا دوست ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں ایمان والوں کا دوست ہوں. اللہ کہہ رہا ہے. تو جب ایمان والا بغیر تزکیے کے پہنچا تو اللہ نے کہا کہ ہے تو میرا دوست، لیکن جنت میں جانے کی شرط نہیں پائی جا رہی. حکیم صاحب نوٹ کرنا، ہے تو میرا دوست لیکن جنت میں جانے کی شرط نہیں پائی جا رہی. وہ کیا ہے؟ تزکیہ. تو جو قبر میں ہم اس کو عذاب کہہ رہے ہیں، عذاب نہیں ہے، یہ تزکیہ ہو رہا ہے، یہ علاج ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ علاج ہو رہا ہے. علاج ہو رہا ہے. جیسی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو پہلے کہاں لے کے جاتا ہے؟ اسپتال میں ایمرجنسی پہنچتا ہے نا. پہلے ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، پھر دیکھتے ہیں اس کو گردے والے میں بھیجو، اس کو جگر والے میں، اس کو آنکھ والے میں، اس کو ادھر. پہلے کہاں جاتا ہے؟ تو یہ جو قبر بیچتی ہے نا، یہ پہلے نمبر، یہ ایمرجنسی کے نہ پہنچا ہے. یہ عذاب نہیں ہے. قیامت کے خوفناک حالات لے لیں، کتاب 150 روپے کی مل جائے گی. قبر کے خوفناک حالات لے لیں، علامہ ابن رجب حنبلی کی لکھی ہے، آج سے 800 سال پہلے. اور مولانا امداد اللہ جو قاصد ملتان کی اردو میں ترجمہ کیا ہے. ہر گناہ کا علاج رکھا، اس کو عذاب کہتے ہو. عذاب نہیں ہے، ہر گناہ کا علاج، ہر گناہ کی دوری تزکیہ ہے، اور وہ ہونا ہے. اگر یہاں کوئی بیمار ہو جائے تو امی ابو سے دوا لے لیتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، تھوڑا سا نزلہ و زکام ہو گیا. یہ خود بھی ایک بڑا تجربہ ہے. تھوڑا اور بیمار ہو تو کہاں جاتا ہے؟ کلینک جاتا ہے. میل لے کے کلینک میں عام دستور ہے، حکیم صاحب کے پاس آ جائے گا. اور بڑا بیمار ہے تو اسپتال جائے گا. اور بڑا بیمار ہے تو پھر آغا خان دیہات یہاں جائے گا. اور بڑا بیمار ہے تو پھر اسلام آباد چلو، درمیان میں اسلام آباد کا. اور بڑا بیمار ہے تو جرمن جائے گا، لندن جائے گا، امریکہ جائے گا. ایسے ہی ہے نہیں ہے؟ پھر بعض بیماری لا علاج ہے، پوری دنیا میں علاج ہی نہیں ہے. ایڈز ہے، علاج ہی نہیں ہے اس کا. اسی طرح کینسر ہے، کہتے ہیں علاج ہے نہیں، لا علاج ہے. تو علاج چھوٹا موٹا بیمار ہے تو قبر میں تزکیہ ہو جائے گا. اگر اور بڑا بیمار ہے تو پھر میدان حشر میں بھی تزکیہ ہوگا. پھر اگر اور بڑا بیمار ہے تو پھر جہنم. یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، جہنم میں بھی کیا ہوگا؟ یہ مجبوراً ہے. 70 باہوں سے بڑھ کر اللہ کو محبت ہے، لیکن جنت میں جانے کی جو کہ شرط ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. تو جہنم میں تزکیہ ہوگا. اور جب تزکیہ اس کا ہو جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ بالکل کوئلے کی طرح یہ ہوگا، اور جب اس کو نکالا جائے گا جہنم سے تو نیر حیات میں غوطہ دیں گے. پھر لمبی حدیث ہے، پھر یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوگا. یہ آخری تزکیے کے بعد اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. یہ گپ شپ نہیں ہے، یہ بخاری کی حدیث صحیح حدیث ہے، بھرا پڑا ہے. دنیا سے 10 گنا بڑی. پہلے ہم سنتے تھے بڑی حیرت ہوتی تھی. ابھی ہماری پوری زمین نہیں ہے، یہ اتنا ذرہ ہے، کائنات کا اتنا ذرہ ہے. یہ سورج ہی اربوں گنا اس سے بڑا ہے.
اور ستارے جو اس سے اربوں گنا بڑھے. فلک کہتے جیسے ہم منہ سے روحانی بازی کی میں نے پڑھنے کی عادت تھی. الحد الکبریٰ الحد الوسطیٰ الحد الصغریٰ یہ میں نے پڑھی. آدمی دنگ رہ جاتا، کام نہیں کرتا. اتنے سیارے، پھر کے کشا ہے، پھر اتنی کے کشا، پھر فنا کے کشا، پھر کرشل کے کشا، پھر یہ اتنی بڑی دنیا. اگر ہزاروں گنا بڑی بھی دنیا دے، جنت دے ایک ادنا جنتی کو، تب بھی کام مسئلہ نہیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. 10 گنا تو کوئی چیز ہی نہیں. تو یہ تو ہے تزکیے کا مشکل طریقہ. یہ کیا ہے؟ تزکیے کا مشکل تزکیے کا مشکل طریقہ. اور ایک تزکیے کا آسان طریقہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور اس کے ساتھ کیا ہونا؟ بیت ہونا، اور پھر لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ کی ضربیں لگانا، اس کے بتائے اوراد و وظائف کو کرنا، مجاہدات ریاضات کرنا. یہ آسان طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے. امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے ارشاد گرامی ہے، اللہ کا ذکر خواہ کتنی غفلت سے کیوں نہ کیا جائے، فائدے سے خالی نہیں، اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا. جب بھی انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ یا اللہ یا الا اللہ، دل سے ایک سیاہ دبا ضرور دور ہوتا ہے. اور اگر اہتمام سے اور نسبت کے ساتھ بیٹھ کر کرے گا تو بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح ایک تیزاب ہے، ہلکا تیزاب کہلاتا ہے، پیلا ہلکا سا، وہ تھوڑی بہت صفائی کرتا ہے، لگ بھی جائے مسئلہ. ایک اس سے تیز ہوتا ہے، ایک اس سے بڑا گٹر کھولوانے کالا لاؤں گا. یعنی اس کا بھائی گٹر کھولنے کے لیے کیا لاؤ؟ کالا تیزاب لاؤ، ڈالتا ہے ڈر کر کے کیا کھولتا ہے. پھر اس سے بڑا تیزاب ہے، زنگ والی چیز ڈالو ایسے نکلے گی چمکتی ہوئی. ایک میں نے یوٹیوب ویڈیو دیکھی، ایسی کار اس کو دیکھ کے گھنا ہے، کار سب کچھ تو ٹوٹ گیا. جو پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں، شیشہ میشہ ٹوٹ گیا، لوہا کا پورا اور زنگ سے بھرا ہوا، اس کو کوئی ہوش تک تیزاب کا ڈالا اور ڈال کے نکالا، ایسی شیشے کی طرح چمک رہی ہے، دھات اس کی جو لوہا نکلا ہے. تو لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تمام انبیاء کو یہ دیا گیا، اور تمام سلسلوں میں، چاہے چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، تمام سلسلوں میں اس کا ذکر کرایا جاتا ہے. یہ اس سخت تیزاب کے مانند ہے، جتنی نسبت کے ساتھ اہتمام سے کرے گا یہ جو زنگ ہے نا دور کرتا ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. حدیث ہے کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی چیز مقرر کی. ہاتھوں کو مٹی لگ جائے، گردوں کو بار پانی سے صاف کرو، صاف ہو جائے. اگر چکناہٹ لگ جائے تو پانی صاف نہیں ہوگا. اس کی صفائی کی تاثیر صابن میں، سرف میں. اور اگر پینٹ لگ جائے، آئل پینٹ، وہ صابن سے بھی صاف نہیں ہوگا اور خراب کر دے گا. اس کی صفائی کی تاثیر پیٹرول میں، مٹی کے تیل میں، تھنر میں. پیٹرول لگاؤ ایسے جائے گا، تھا ہی نہیں. مٹی کا تیل لگا کے یوں کرو، آئل ایسا غائب ہوگا، تھا ہی نہیں. پھر سرف سے دھو لو. لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ. ہر چیز کی صفائی کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی چیز میں تاثیر رکھی. تو مٹی کے ہاتھ بھی دور ہو گئے، اور چکناہٹ بھی دور ہو گئی، رنگ بھی دور ہو گیا. یہ دلوں پہ جو زنگ لگ گیا وہ کس سے دور ہوگا؟ صابن سے دھونا پڑے گا، سرف سے دھونا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ نہیں، وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. کتنا بھی کیسا دل گندا ہو جائے، دل کو جو سیکل ہوگا صفائی وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا. جو ذکر بھی کرو اس سے صفائی ہوگی. لیکن لا الہ الا اللہ یہ سخت تیزاب کے معنی نسبت کے ساتھ ہوگی. نسبت کے ساتھ کرنے کا کچھ اور ہے، خود بخود کرنے کا فائدہ کچھ اور ہے. یہ تیزی کے ساتھ اثر کرے گا. تو بھئی آسان والا تزکیہ کرنا ہے، مشکل والا؟ آسان والا. بھائی بول رہے ہیں، بات کوئی بول بچہ نہیں ہے، کوئی ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے کہ آدمی سنا رہا ہے. یہ قرآن ہے، حدیث ہے، حقیقت ہے، صاف بات ہے جو سنائی جا رہی ہے. تربت میں جب میں نے بیان کی، علماء تھے بہت سارے. ایک مفتی جو بڑے قاضی اور جو کہ والی تھے، تربت کی ولایت تھی اس کے خاندان کا. یہ تو مفتی قاضی تھا، یہاں کا تھا. اور آپ لوگوں، دارالعلوم دیوبند کے بانی کون ہیں؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی. دارالعلوم دیوبند کے بانی، بنانے والے. آج ساری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں، خانقاہ ہیں، دینی تنظیمیں، تحریک جمعیتیں، جہادی ہیں، مذہبی جو بھی ہیں، سب کی اصل اور ماں دارالعلوم دیوبند. یہ سب اس کی شاخ ہے، ساری دنیا پھیلی ہوئی. اس کے بانی
اور ان کے دوست امام ربانی دونوں دوست دونوں جاتے ہیں، دونوں جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ حاجی امداد اللہ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ میں بیعت ہوتے ہیں. وہ عالم بھی نہیں ہے، جو ہوتے ہیں نا ترجیح سے پڑھتے ہیں وہ عالم نہیں ہے، لیکن دل کی چونکہ اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے آر محسوس نہیں کی. یہ دونوں علم کے پہاڑ ہیں، دونوں جا کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ میں کیا ہوتے ہیں؟ اٹھا لیں کہ سوانح حیات موجود ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سوانح حیات لیں 150 کی پڑھیں، دونوں بیعت ہوتے ہیں. تو مولانا قاسم نانوتوی کو بیعت کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو. شیطان کہتے ہیں یہ کیا ہے دھندا، شیطان کیا کہتے ہیں یہ کیا دھندا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ نہیں سب کو بیعت کی ضرورت ہے. یہ کیا چیز ہے؟ امام ربانی کو ضرورت ہے جو فقیہ الہند ہے، فقیہ الہند امام ربانی ہے. ہم کہتے ہیں کیا ضرورت ہے؟ حکیم الامت کا نام سنا ہے تھانوی کا؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بیعت ہونے گئے حضرت گنگوہی کے پاس. وہی سب سے بڑے عالم وہی تھے. انہوں نے کہا کہ میرے شیخ مکہ میں موجود ہیں، ان کا پھل پکا ہوا ہے، آپ کے بعد وسعت ہے، آدمی وسعت نہیں ہوتی. کتنے ہم میں ایسے ہیں جانا چاہتے حج عمرے پہ جا نہیں سکتے. ابھی حجی جو 15 لاکھ کا کر دی، کون کون گیا ہے حجی عمرے پہ؟ دیکھو 5 6 ہیں، 6 7 ہیں. اللہ سب کو لے جائے، اپنے گھر کی زیارت کرا دے، بیت اللہ کی زیارت، اقدس کی زیارت اللہ تعالیٰ کرا دے، اللہ سب کو لے جائے. انہوں نے کہا تمہارے پاس وسعت ہے، تم جا سکتے ہو، پھل پکا ہوا ہے. تو حکیم الامت تو مولانا تھے، مولانا اشرف، وہ گئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر. انگریز کہنے لگا یہ جو اشرف علی ہے کون سی کمپنی کا نام ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آتا ہے، وہ سمجھتے اتنے سارا کام ایک کمپنی کرے گی. میں نے کہا کمپنی نہیں، ایک آدمی ہے. ایک آدمی کا اتنا کام، اتنی کتابیں، اتنے مریدین، اتنی چیزیں، اس کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایک آدمی اتنا ہوگا. اللہ نے برکت دینا اوقات. اللہ کی بات ہے. شیخ الحدیث ہے مولانا محمد زکریا کا نام سنا تو ہوگا جی، قطب الاقطاب ہے. ان کے بیٹے، ایک ہی بیٹے تھے پیری حیدر معطلی، 2 مرتبہ ہماری مسجد آئے ہمارے حیدر مکی صاحب کی برکت سے. پورے پاکستان میں 4 جگہ ہماری چھوٹی سی جگہ 2 مرتبہ تشریف لائے. ان کی علمی جانشین حضرت مولانا شاہ چاند پوری انتقال ہوا. انہوں نے کہا فضائل اعمال کا 250 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا. قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اس کے لکھنے والے قطب الاقطاب. اور جس طرح تبلیغ کا کام ساری دنیا میں ہے، شیخ الحدیث کا فیض بھی ساری دنیا میں. ابھی وقت نہیں گنوائے کہ کہاں خانقاہ ہے، دارالعلوم زکریا، مدرسہ زکریا، خانقاہ زکریا، مسجد زکریا، 12 پڑھا ہے ساری دنیا میں. آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. تو شیخ الحدیث کو ضرورت ہے کہ وہ کیا ہو رہے ہیں، بیعت ہو رہے ہیں. اور ہمیں اور آپ کو، ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمیں آپ کو، ہمیں بھی ضرورت ہے. آپ کم بولے، پیچھے والے بول ہی نہیں رہے. تھوڑا آگے آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے آ جاؤ، آ جاؤ بھائی، تھوڑا آگے 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 آ جاؤ، آگے ہو جائے تو مسئلہ، حرکت میں برکت ہے. آگے آ جاؤ بھائی، قریب آ جتنا دل پہ سارے لوگ قریب آگے ہو آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آ جائیں، قریب آ جائیں، مل جائے. آ جائیں آ جاؤ تاکہ بات سمجھ آ جائیں، قریب آ جائیں. اگلے ہفتے میں، اگلے مائک پہ نہیں بغیر مائک کے بعد پہنچ جائے گی. ہٹا دو، اڑتے تو نہیں ہے، اڑتے تو نہیں ہے نا. میری آواز جائے گی، چھوٹے بند کمرے جائے گی آواز؟ نہیں جائے گی. آ جائیں، آ جائیں، قریب آ جائیں بھائی، قریب آ جائیں. نیڑے نیڑے پوچھتے ہوئے نیڑے آ جائیں. نیڑے نیڑے ہو جاؤ. آپ اس کو لگائیں گے نہیں چلے گا، وہ اس کی وزن سے ہی نیچے ہو رہا تھا. حضرت جائے گی آواز نا، نہیں جائے تو میں کروں گا. اسیر مالٹا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کا تو نام سنا ہے؟ کالا پانی میں قید کیا، کالا پانی میں قید کیا. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث جا کے بیعت ہوتے ہیں حضرت گنگوہی سے. گنگوہی سے بیعت، تحریک ریش کی رومال کے بانی، چوٹی کا انسان. اس کو ضرورت ہے کہ بیعت ہو، اور ہمیں آپ کو بول دو. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ
نور اللہ مرقدہ. مسجد نبوی بالکل ہی جب تیل بھی نکلا تھا, پیٹرول بھی کچھ تھا ہی نہیں, غریب لوگ تھے سارے یہ لوگ, روز اقدس کے سامنے بیٹھ کر 17 سبق پڑھاتے, 17 سبق پڑھا رہے ہیں روز اقدس سامنے ہے. اس سے بڑا کوئی کام ہوگا دنیا میں؟ اس سے بڑا کوئی کام ہو نہیں سکتا. مسجد نبوی اور روز اقدس کے سامنے ہو, حدیث پڑھا رہے ہو, تفسیر پڑھا رہے ہو, قرآن پڑھا رہے ہو. ان کے شیخ حضرت گنگوئی لکھتے ہیں کہ یہ تصوف کی مد میں تھوڑا میرے پاس آ گیا, لمبا چوڑا وہ بھی نہیں کہا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر آ گئے اپنے شیخ کی خانقاہ کے اندر. وہاں پہ جو مہمانوں کی چپلیں سیدھی کرنی ہے, کھانا کھلانا ہے, اور حضرت کہتے تھے ہمارے اتنا سا ہے ہاتھ لگا چپل لگ جائے اور لیٹ سکے, اتنا تو محرابیں ہوتی تھی نا, محرابوں میں رہتے, کمرے محراب میں ہوتے ہیں, وہ بس ذکر کر رہے لا الہ الا اللہ, اتنا ذکر کرتے تھے کچھ کہنے کی. تو اتنا اونچا ہوا آدمی, سمجھے, اس کو تو بیت کی ضرورت ہے, اور مجھے آپ کو اب اگر گنتے چلے جاؤ تو یہ بے شمار ہے. اب جو انتقال کر گئے ان کو چھوڑ دو, جو موجودہ میں انتقال کر گئے یہ موجود ہیں ان کو لیتے ہیں تاکہ بات مختصر ہو. ہمارے پہلے پیر و مرشد تھے شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید, جو اپنے زمانے کے علماء کل تھے, تمام علماء کے استاد, کوئی ڈگی چبی بات نہیں. وہ بیعت ہو رہے ہیں, اور مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی جو ابھی انتقال کیا, دونوں بیعت ہوتے ہیں. یہ ایل ہے, ایچ ہے, ایل ادھر ایچ ہے, نور مسجد ہے, نور مسجد ہے, اس کی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی, ڈاکٹر عبدالحی عارفی حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے. ان کے پوتے سے ڈاکٹر حارث سے میں ملا, میں گیا تو کہ میں اپنے دادا کی جگہ پہ بیٹھتے, دادا کی جگہ پہ ڈاکٹر ملے میرے کو. تو وہ عالم نہیں ہے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, لیکن دل کے اسپیشلسٹ ہیں. تو یہ مفتی اعظم پاکستان اور شہید اسلام دونوں ان سے بیعت ہو رہے ہیں. تو لدھیانوی شہید کو ضرورت ہے, رفیع عثمانی کو ضرورت ہے, مجھے آپ کو ضرورت ہے. ابھی بھی نہیں بول رہے, مزہ نہیں آیا. بھائی بیعت کی ضرورت ہے بھائی عالم جو ہے, چلو سب کو چھوڑو, مفتی تقی عثمانی کا نام سنا ہے؟ کہاں رہتے ہیں؟ ایک سے میں نے پوچھا کا انتقال کر پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ تو بڑی بات ہے. تبلیغ والے جگشن دے جاتے ہیں, حضرت عمر کو نہیں جانتے ہمارے لوگ, ابو بکر صدیق کو نہیں جانتے, یہ ہے الفجار عالمی ہے, اتنا دوری ہے دین سے. تو مفتی تقی عثمانی آج ساری دنیا سب سے بڑے عالم دین, وہ جا کے بیعت ہوتے ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی سے. ان کی کتاب اٹھا لیں, اصلاح خطبات, میرے شیخ, ان کا نام نہیں, میرے والد, میرے شیخ, میرے والد, میرے شیخ, میرے شیخ نے یہ کہا. ڈاکٹر عارفی کا ذکر کرتے, اتنے بڑے عالم دین ہیں. ان کو بیعت کی ضرورت ہے, اور ہمیں اور آپ کو جی ضرورت ہے. بھائی ضرور ہے, پہلے بتا دیا جنت میں جا نہیں سکتے بغیر تزکیے کے, اور آپ نے خود فیصلہ کیا کہ آسان والا چاہتے ہیں, مشکل والا کیونکہ اس کے بغیر تو جا نہیں سکتے. یہ تو آسان والا لو یا مشکل والا لو, آسان والا. اور یہ جو ہے نا, اسی لیے یہ تو بڑے بڑے علماء ہیں, ان کے اس عمل کو بتا رہے ہیں کہ یہ عقل مند ہیں. ان کا بیعت ہونا یہ بتا رہا ہے ہمیں اور آپ کو کہ یہ عقل مند لوگ ہیں. یہ بیعت ہوئے, ہاتھ میں ہاتھ دیے. جس طرح علم کی ایک سند ہے نا, میں نے علم حاصل کیا فلاں سے, فلاں سے, فلاں سے, انہوں نے صحابی سے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کراتی ہے. اسی طرح میں نے اصلاح کرائی مکی صاحب سے, مکی صاحب نے اصلاح کرائی شیخ الحدیث سے, شیخ الحدیث نے اصلاح کرائی حضرت مولانا خلیل مسان پوری سے, انہوں نے اصلاح کرائی امام ربانی گنگوئی سے, انہوں نے اصلاح کرائی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے, انہوں نے نور محمد سے آگے چلتے, انہوں نے حسن بصری سے, انہوں نے علی سے, جو بکر صدیق سے, انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ چلا آ رہا ہے, شجرہ, اس کی سند موجود ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں آ کے ہم نے مدرسے دارالعلوم سنبھال لی ہے, اپنے اس سلسلے کو چھوڑ دیا, غیر لوگوں نے چادریں چڑھا دی, پکڑ لی ہے. ہم نے کہا یہ تو بدعت ہے, فلانا ہے. ہمارے بزرگوں سارے ایک دفعہ میں حضرت سے اجازت لے کے زندہ مردہ پیر سب کے یہاں گیا, پورے ملک کے اندر. سوات بھی گیا, پیر بابا بھی گیا بنیر کے اندر, پشاور بھی گیا, دیر بھی گیا, کہاں, اور موسیٰ زئی بھی گیا. ایک پیر صاحب تھے, دو میرے ساتھی, ہم گئے, دیکھا. یہ سب ہمارے لوگ ہیں,
ہمارے اکابر اولیاء اللہ انہوں نے قبضہ کر لیا, ہم نے مدرسے سنبھال لیے. ہندوستان میں اب تو پورے دیہات پورے ہمارے بزرگوں سے بیت ہوتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں. تو شیخ الہدی اپنے زمانے میں کہتے تھے کہ لوگوں کو پکڑ کے بیت کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. جو تبلیغ میں الیاس کہتے تھے نا کہ ان کو لاؤ پکڑ کے, جیسی بھی آؤ, بے طلبوں میں طلب پیدا کرو. اس طرح پہلے علماء کہتے تھے جب بالکل رواج تھا اور مدرسے خانقاہ کا ماحول ایک جیسا تھا کہ بھئی پہلے نسبت پیدا کرو, مناسبت پیدا کرو, جاؤ, طلبہ کو کرنا ہی نہیں ہے, طلبہ علم پڑھ لے, ان کا یہی کرنا ہے, وہ پہلے تھا. شیخ الہدی اپنے زمانے میں کہتے ہیں پکڑ کے بیت کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. نسبت کے حضرت حکیم الامت نے 100 سے زیادہ فضائل لکھے ہیں صرف نسبت قائم ہونے. پھر اس کے بعد عمل کرے گا تو الگ چیز ہے. اب بنوری جو اتنا معروف مدرسہ ہے, انہوں نے 100 کو داخلہ دینا ہے, صرف 100 بندوں کو, اور آگے 2000 کتنے آ گئے 2000 بندے آ گئے طلبہ, دینا کتنے کو داخلہ ہے. اب 100 جو ہے 2100 کو مل جائے تو ان 100 کے لیے فخر کی بات ہے یا نہیں ہے. 2000 میں سے 100 کو مل گیا, باقی رہ گئے تو فخر کی بات ہے یا نہیں. اب وہ کہ بنوری میں داخلہ مل گیا, بڑی بات ہے یار. بنوری میں داخلہ مل گیا, بڑی بات ہے نہیں ہے. داخلہ مل گیا تھا, عالم بن جائے گا, بن جائے گا. داخلہ مل گیا بن جائے گا عالم. دلیل بھائی سمجھتے نہیں, کیا کریں. داخلہ مل گیا بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, لیکن داخلہ مل گیا بنوری میں عالم بن جائے گا. صبح سے شام جانا پڑے گا, جب جائے گا 2-2.5 سال تو حافظ بن جائے گا, 8 سال جائے گا تو عالم بن جائے گا, 2 سال اور جائے گا تو مفتی. صرف داخلہ بننے سے بن جائے گا, پڑھنا پڑے گا. تو حضرت نے لکھا 100 سے زیادہ فضائل ہیں بیت ہونے کی نسبت کے, لیکن پورا فائدہ کب ہوگا؟ بیت تو ہو گیا, عمل کرے گا, سیکھے گا, عمل کرے گا, اوڑا تو وظائف پورا کرے گا, ذکر جاری کرے گا, پھر پورے کا پورا کیا ہوگا, اس کو فائدہ حاصل ہوگا. چلو اور آسان مثال, ایک آدمی کا بیمار ہوں, کئی مہینے ہو گئے, کہا کہ ایک حکیم صاحب ہیں, ان کا نام کیا ہے, بڑے نباز ہیں, بڑے ماہر حکیم ہیں, چل ابھی اس کے پاس لے گئے. حکیم جو کرتے تھے وہ نا ایسے پکڑا, تم کو یہ بیماری ہے, تم کو یہ بیماری, تم کو یہ بیماری ہے. اس کا دل خوش ہو جا رہا, جو کچھ وہ کہنا چاہتا تھا حکیم نے خود ہی کہہ دیا. تو آدھے زیادہ صحیح ہو جائے گا, یہ نہیں ہو جائے گا, آدھے سے زیادہ تو بھی صحیح ہو جائے گا, خوشی کے مارے کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا نفس پڑھ کے حکیم نے کیا کر دیا, خود کہہ دیا. حکیم نے کہا کہ میں یہ پنساری کے پاس جانا, یہ چیز اتنی, یہ چیز اتنی, یہ چیز اتنی لینی ہے, اس کو جو ہے ہاون دستی میں کوٹنا کاٹنا جو بھی ہو, پھر صبح تو پھر شام لینی ہے. نسخہ لکھ کے دیا اس کو, اور وہ آگے نسخہ الماری میں رکھ دیا. نسخہ کہاں رکھا, بڑے یار حکیم, کیا حکیم ملا یار, پکڑتی بتا دیے سر, اوہ کیا حکیم ملا بتا دیے سر, اوہ کیا بڑی بات ہے, ایسا حکیم مل جانا بڑی بات ہے. یہ صحیح ہو جائے گا, نہیں ہو, حکیم مل گیا نا, نہیں ہو, حکیم مل گیا بھائی, اتنا نباز, دوائی استعمال کرے گا پھر صحیح ہوگا. دوائی کھائے گا تو حکیم ملنا بڑی بات ہے, لیکن دوائی کھائے گا تو کیا ہوگا, صحیح ہوگا, ورنہ صحیح نہیں ہوگا. تو بیت ہونے سے بات آئی کہ نسبت کی اتنا زیادہ فضائل, لیکن وہ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے, آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ بیت ہونا کوئی نفلی کام نہیں ہے, کہتے نفلی کام. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ روح دین ہے. یہ کیا ہے, روح دین. یہ کیا ہے, روح دین. وہ بیان الگ کے بعد لمبی ہوگی, لیکن مختصر سا تاکہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ سب سے پہلے ایک عالم کو بلایا جائے گا, ایک سخی کو بلایا جائے گا, ایک شہید کو بلایا جائے گا. اللہ اس سے پوچھیں گے, تینوں کہیں گے ہم نے یہ کیا. اللہ کہیں گے ایسے ہی کیا, لیکن یوں کیا کہ تم کو لوگ بڑا عالم کہیں, تم کو بڑا سخی کہیں, تم کو بڑا بہادر کہیں, اور دنیا میں ہو گیا اون دے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. اگر ابو ہریرہ اس کو بیان نہیں کر سکتے, بے ہوش ہو جاتے تھے, پھر ہوش میں آتے, پھر بے ہوش ہوئے تھے, پھر ہوش میں آتے, پھر تیسری مرتبہ جا کے بیان کرتے, اور یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث.
تو نفس عالم وہ سیدھا جا رہا ہے. اور سخی اگر بخیل آدمی ملتزم سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے. جو بیت اللہ میں چوکٹ ہے نا دروازہ اس کو کہتے ہیں ملتزم. ملتزم کو پکڑ کے رو رہا ہے, داڑھی تر ہے, پھر بھی اللہ کی نگاہ میں مبغوض ترین آدمی بخیل. اتنی بری صفت ہے. ہماری جو رضائل ہیں ان میں 4 میں بند کیا, 4 میں سے بخل بھی ہے. تو یہ سخی ہے جو اللہ کی صفت ہے, جواد سخی کریم. لیکن اون دے منہ کہاں جا رہا ہے؟ دل کی ایک بیماری ریاکاری کی وجہ سے. شہید نے تو گردن ہی کٹا دی, وہ کہاں جا رہا ہے؟ اون دے منہ جہنم. اون دے منہ جہنم. ایک بیماری دی. ایک بزرگ کہیں گئے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دے دو, اٹھانے مجھے سیب دے دو. اس نے کہا تو کھوٹے. اس نے کیا بولا؟ کھوٹے. تو بڑے رونے لگے. آدمی کوئی مریض سے کہنے حضرت کوئی بات نہیں ہے, دوسرے پیسے دے دیتے ہیں, لے لیں, رونے کیا بات ہے, دوسرے پیسے دے لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا وہ روز جا رہے انہوں نے بہت کہا کہ بیٹا یہ بات نہیں ہے, یہ ہے کہ اس نے جب یہ کہا کہ یہ کھوٹے ہیں, اگر میں اللہ کے دربار میں گیا, اللہ نے کہا تیرا ایمان کھوٹا ہے, تو مسئلہ ہو. تو یہ تزکیہ, یہ بیت ہونا اس کھوٹے ایمان کو کھڑا کرنے کے لیے, یہ اس کالے دل کو تزکیہ کر کے اس قابل بنانے کے لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے, پھر یہاں ہے. تو ہمارے حضرت والا جو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے آتے تھے, 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے, مزے نہیں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. ہمارے حضرت مکی صاحب اس کو چھوڑ کے بار بار کرتے, کریا بستی بستی پھرتے. ہم نے خود ایسے بزرگ وہاں دیکھے علماء مدینے میں کہ وہ وہاں سے حالانکہ اقامہ ہے, ہمارے حضرت کی تو نیشنلٹی تھی, ان کا اقامہ ہے, اپنے گھروں کو نہیں آتے کہ اگر وہاں انتقال ہو گیا تو جنت البقیع سے محروم ہو جائیں. آتے ہی نہیں, اگر آئے تو بھاگ کے جاتے ہیں. ہمارے حضرت بار بار آتے تھے. سال کا اکثر حصہ بنگلہ دیش اور یعنی کہ ساؤتھ افریقہ, پاکستان, انڈونیشیا, ملیشیا اور یہ جو آسٹریلیا, اس سفر میں رہتے تھے ہمارے آپ کے لیے. اور 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اور بخاری کی شرح لکھی ہے 24 جلدوں میں عربی میں, کنز المتواری کے نام سے. یہ احناف کی پہلی مکمل مدلل شرح ہے. اس سے پہلے احناف کی پاؤ ہے یا آدھی ہے, پوری نہیں ہے. شوافی کی ہیں پوری مکمل, علامہ بدرالدین عینی کی ہے, اور فتح الباری ہے, پوری ہیں وہ. لیکن احناف کی یہ پہلی مکمل مدلل شرح ہے, وہ لکھنے والے, اس سے بڑا کوئی سہولت دیا کہ پڑھانے والے بار بار یہاں پہ آ رہے ہیں ہمارے آپ کے لیے. اور اللہ نے لاج رکھی, دیکھو اللہ بھی کتنا غیور ہے کہ ہمارے لیے آ رہے تھے. ہمارے حضرت کا انتقال ہوا ساؤتھ افریقہ میں, 7 سمندر پار ہے, ساؤتھ افریقہ میں انتقال ہوا. ہم یہاں سے پیر کا دن تھا, میرا اقامہ تھا, میں پہلے پہنچا. حضرت کے بھائی بیٹے سب سے پہلے آپ آئے, کیونکہ میں نے فوراً ٹکٹ لیا, چلا گیا. پھر ہم جدہ گئے, ساؤتھ افریقہ سے جدہ جنازہ آیا. پھر ہم بائی روڈ مدینہ گئے, مدینہ مسجد نبی میں نماز جنازہ پڑھی گئی, جنت البقیع میں اللہ نے. ہمارے آپ کے لیے چھوڑتے تھے, وہ اللہ نے. تو ہمارے حضرت یہ آتے تھے اور بیعت کرتے تھے. تو بھائی بیعت ہونا ہے یا نہیں ہونا جی؟ تو بیعت ہونا یہ ضروری ہے. اور بیعت ہونے سے کوئی آدمی بک نہیں جاتا. بیعت ہونے سے تو یار یہ کیا چکر ہے, بک نہیں جاتا. یہ کوئی جعلی قسم کے پیر جو ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں کہ جب بیعت ہو گیا تو کہتا مرغا لا, بکرا لا, کچھ نہیں کر, کچھ نہیں کرو, بس بیڑا پار ہو گیا, بکرا لاؤ, مرغا لاؤ. تو یہ نہیں. ہمارے حضرت آتے رہے, دیتے رہے, دین دنیا آخرت سارے دیتے. بکتا بکتا نہیں ہے. اس سے سمجھ گئے, آسان ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے. ایک مثال میں دیتا ہوں, ہر آدمی غار ہرا جاتا ہے, سیارات کہتے ہیں. غار سور جاتا ہے, غار ہرا جاتا ہے. اب غار ہرا یوں کر کے نا چوٹی پہ ہے, اب اس کے چاروں طرف سے 20 راستے ہیں, جہاں سے جائے چڑھ سکتا ہے, خود مختار ہے, جہاں سے جائے چڑھ سکتا ہے. لیکن بعض لوگوں نے وہاں چٹانیں کاٹ کے, جھاڑیاں کاٹ کے سیڑھیاں بنائی ہیں. ایسا کر کے سیڑھی بنی ہے, راستے میں سایہ دار پردہ لگایا ہے, شربت ہے, جوس ہے, چیزیں رکھی ہوئی ہیں. وہ ایسا کر کے آدمی جاتا ہے, بیچ میں پہنچ جاتا ہے. سمجھ گئے نہیں؟ اور باقی جو راستے ہیں وہ چٹان پکڑے گا, پکڑے گا, سانپ نکل آیا, بندر نکل آیا, سمجھ گئے, یا گر گیا, یا کیا ہوگا. راستے ہیں, جا سکتا ہے. اب عقل مند آدمی ان راستوں سے جائے گا یا سیدھے راستے سے جائے گا؟ بدی بات ہے, یہاں سے جائے گا, وہاں سے تو پہنچ ہی نہیں سکتا. میرے سامنے ایک ترکی کا بیگ لے کے بندر بھاگا, میرے سامنے,
غار ہرا سے ترکی کا کیا لے کے بھاگا؟ کیونکہ حاجی تو یہ بیلٹ باندھتا ہے، یہ بیگ بیچارے کے پاس ہوتا ہے، اسی میں پاسپورٹ ہوتا ہے، اسی میں سارا پیسہ ہوتا ہے. چلو پیسہ نہ ہو تو پاسپورٹ تو وہی ہے. تو بندر جو لے کے بھاگا، میں نے دیکھا اس نے پتہ نہیں ترکی میں طاقت کہاں سے آئی، وہ ایسے گولی کی طرح گیا ترکی. میں حیران کی یار یہ عجیب بات ہے، ایسا گولی کی طرح گیا اور کر آ کے بندر بھی ڈر کے چھوڑ گیا. اس کے جان کے لالے پڑ گیا نا کہ پاسپورٹ کی میرا کیا بنے گا، بیگم کا میں کا ترکی جاؤ گا نہیں جاؤ گا. یہ اللہ طاقت دیتا ہے ایسی جب کوئی بن جائے. ہمارے جو رائیونڈ کے امام صاحب ہیں وہاں جمیل صاحب، رائیونڈ کے امام صاحب جمیل صاحب انتقال ہوا، ان کا بیٹا کلیم اللہ ہمارا ساتھی ہے. ہم باہر ہیں، مدینہ سعودیہ کہاں کا گئے، ریاض گئے، العین گئے جہاں پہ کوئی سیارہ گرا تھا، عیون ایک جگہ ہے وہ سینما کرتا ہے. پھر ہم بحرین چلے گئے، پل پار کر کے بحرین بھی اقامہ تھا نا. وہ کلیم اللہ کہنے لگا ہم لوگ گئے تھے جب خیمے لگتے تھے وہاں پہ آگ لگ گئی وہاں پہ کھمبے ہے نا، کھمبے ہمارے کھمبے سے 3 گنا بڑے. عرفات میں دیکھیں گے آپ، عرفات میں جو کھمبے ہیں نا بجلی کے، ہمارے جو کھمبے لگے بجلی کے اس سے 3 گنا بڑے. اب جو آگ لگی اور بیواتی جو بوڑھا اس کو جو لال کے لالے پڑے نا، پتہ نہیں کیسے اوپر چلا گیا. جب وہ اوپر پہنچ گیا خود سوچ رہا یار میں اوپر آیا کیسے، لیکن اس کے اوپر جانا فائدہ ہو گیا. وہ حاجی کو بتاتا نیچے ہو گئے، ادھر جاؤ ادھر آگے، ادھر جاؤ ادھر آگے. اس نے کافی کو بچایا، بعد میں اترا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان میں کیا آ جاتا ہے. یہ بات پتہ نہیں کس پہ آئی، نہیں غار ہرا پہ. تو بھائی آسان راستے سے جائے گا نا، بے وقوف ہے یہاں سے جا رہا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، جھاڑیاں ہیں، مر گئے بندر ہے، کون جائے گا؟ وہ کہیں بے وقوف ہے. اگر پہنچ بھی گیا تو کون سا تیر مارا، زخمی ہوا کے پہنچے گا آسان راستے سے. تو لہٰذا یہ جو بیت ہونا ہے سب نے اللہ تک ہی پہنچنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے. لیکن یہ ہمارے بزرگوں نے آسان راستہ بنایا، سلسلۃ الصعب، آسان طریقے سے انسان سے کیا کر لیتا ہے بطریق اتم بطریق اکمل احسن، آسان سے انسان پہنچے گا. تو پھر ہم کیا بیوقوف کے بچے، ہم نہیں کریں. تو بھئی یہ بیت کے کلمات انشاءاللہ کہلوائیں گے، بیت ہو جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر جاری ہوگا. ہماری مجلس تو ختم ہوگی. ہمارے مہمان یہ آئے ہوئے ہیں حضرت مولانا علامہ نوید صاحب، بہت بڑے صحافی ہیں، 30-40 سال سے قائم رکھا جاتا ہے. ہمارے حضرت مکی صاحب ان کا ادب احترام کرتے ہیں. یہ تو چھوٹے ہیں لیکن ایک وطن تھی. ہمارے جو دوسرے شیخ ہیں حضرت ہزاروی صاحب، اپنے ہاتھ سے پلانا، اپنے ہاتھ سے دینا، اس لیے عزت کر رہے ہیں کہ ان کا کام. پھر یہ جہاد میں بہت رہے، حد سے زیادہ کام کیا، اس لیے اب جو کام کر رہے ہیں نا سمجھ لو کہ یہی لوگ کر سکتے ہیں. ہمارے تو اعصاب ایسے نہیں، ناموس رسالت کے لیے کام کر رہے ہیں. اور 350 افراد جو گستاخ ہیں، اگر آپ ان کی چیز کو دیکھیں تو آپ رو رو کے ساتھ مر جائیں اور آپ دیکھ نہ پائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایسا ہمارے یہاں فساد پھیلا ہوا ہے. صحابیات کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں، اسماء کے بارے میں، حضرت خدیجہ کے بارے میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیرو پرین تصویریں ہیں، سمجھ گئے، اس پہ آیتیں لکھی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. اس میں ہر مذہب کے لوگ 350 گرفتار کرا چکے ہیں، 13 کو سزائے موت ہو چکی ہے. عمل درآمد یہ لوگ کرتے تو کرتے، ہمارا قانون نہیں ہے. تو یہ آسان نہیں ہے. تو یہ کام میں لگیں تو بیان اور اس کے بعد تھوڑی سی اگر یہ اپنے الفاظ میں کہیں گے تو فائدہ ہوگا، وہ سنیے گا، بعد میں موقع ملتا ہے نہیں ملتا. تو اصول یہ ہے کہ جو کسی سے اگر بیت ہیں، حضرت کہتے تھے کسی سے بیت ہیں، وہ بیت نہ ہو، ان کی بیت انہی سے رہے گی، ان کو فیض انہی سے ملے گا جو بھی کسی سے بیت ہو. اور اگر وہ بیت ہی نہیں ہے تو وہی بیت ہو جائے. یا اگر کسی اہل حق سے بیت تھا، انتقال کر چکے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. یا غیر حق سے کوئی بیت تھا تو ان سے توڑنا ہی چاہیے، وہ بھی بیت ہو جائے. لیکن اہل حق سے بیت ہو، وہ زندہ ہو تو وہ نہ ہو. میں جو الفاظ کہلاؤں گا میرے ساتھ ساتھ کہتے رہیں، انشاءاللہ ان کی بیت جو ہو جائے گی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما
صدق اللہ مولانا العظیم. اب میرے ساتھ ساتھ کہتے رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ اور وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ کے سچے رسول ہیں. ایمان لایا میں ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے. سب اللہ کی طرف سے ہے. توبہ کی میں نے توبہ کی میں نے کفر سے، کفر سے، شرک سے، شرک سے، نفاق سے، نفاق سے، بدعت سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، نماز چھوڑنے سے، دوسروں کا مال دوسروں کا مال ناحق کھانے سے، ناحق کھانے سے اور ہر گناہ سے، اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹا ہو یا بڑا. یا اللہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما. میری توبہ قبول فرما. یا اللہ یا اللہ میری توبہ قبول. میری توبہ قبول یا فرما. اللہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما میری توبہ قبول فرما اور مجھے اپنے سچے بندوں میں شامل فرما. اور مجھے اپنے سچے بندوں میں شامل فرما. عہد پر پختہ فرما. عہد پر پختہ فرما. میرے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. میرے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. اپنی معرفت کا نور عطا فرما. معرفت کا نور عطا فرما. بیت کی میں نے بیت کی میں نے چاروں سلسلوں میں چاروں سلسلوں میں حضرت شیخ الحدیث حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحفیظ مکی مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمت اللہ علیہ سے رحمت اللہ علیہ سے جاوید الرحمان کے ہاتھ جاوید الرحمان کے وہی بیت آپ سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سلسلے کی تمام مشائخ کی فیوز برکات سے آپ کو نوازے. ہمارے حضرت کہتے تھے کہ بیت ہونا کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہا نا داخلہ لیا تو پھر جانا ہے پڑھنا ہے اور حکیم کو دکھائے تو پھر دوا کھانی ہے. تو یہ بیت ہونا کچھ کرنے کے لیے نہیں ہو گئے بس. یہ کیا کرنا ہے تو ہمارے دادا پیر شیخ الحدیث مولانا زکریا نے کچھ معمولات ہیں 20 کے قریب وہ لکھے ہیں اردو میں. اس کو کہتے ہیں معمولات کا پرچہ. وہ رئیس صاحب سے نوشا جہاں سے آپ کو مل جائے گا ابھی دعا کے بعد وہ پرچہ لے لیں. اس کو آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. نہ سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ اس کو پوچھ لیں. اگر عمل کر رہے تھے پہلے شکر ادا کریں, نہیں کر رہے تو استغفار کر کے اس پر عمل شروع کریں اور بعد میں انشاءاللہ پوچھتے رہیں. یا ہر انگریزی مہینے کے پہلے اتوار کو انشاءاللہ ماہانہ مجلس ہوگی. ہمارے حضرت کہتے تھے اس میں ضرور شرکت فرمائیں. تو جو بھی یہاں قریب میں وہ شرکت کریں, دور والے بھی آ سکتے ہیں تو ضرور آئیں, اس میں شرکت کرتے رہیں. باقی وہ جگہ جو مجلس ہوتی ہے یاشم بھائی بتلا دیں گے, وہاں آ سکتے ہیں وہاں کریں, ورنہ ان معمولات کا ضرور اہتمام کریں. اپنے حالات انشاءاللہ پھر بتاتے رہیں. ابھی لائٹ بند کر دیں, تھوڑی دیر انشاءاللہ سلسلہ جاری ہوگا. تمام احباب توجہ سے